پھر اس کو وہی کافور والے پانی سے غسل دے سکتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے اس کا انتقال ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کو کافور والے پانی سے بھی غسل نہیں دیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور خوشبودار چیز بھی اس کے جسم کے قریب نہیں لگائیں گے۔ اور حنوط جو کہ ہم انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے تجہیز و تکفین کا ایک حصہ ہے، کہ یعنی غسل کو مکمل کرنے کے بعد حنوط کا عمل انجام دیا جاتا ہے، یعنی کافور کو اس کے جو جسم کے وہ 7 سجدے حصے جو سجدے کے دوران زمین سے لگتے ہیں، جیسے وہ ہے پیشانی ہے، ناک ہے، یا ہتھیلیاں ہیں، گھٹنے ہیں، یا پاؤں کے انگوٹھے، ان کے اوپر وہ کافور مل دیا جاتا ہے، جس کو حنوط کا عمل کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی حالت حرام میں اور سعی سے پہلے اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ حنوط کا عمل بھی انجام نہیں دیا جاتا۔ اچھا قبلہ، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، وقفے کا، ہم اس گفتگو کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا قبلہ، غسل میت کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ یہ ویسے ہی ہیں جیسے عام غسل کی یا وضو کی شرائط ہیں، یا ان میں بھی کوئی فرق ہے؟ یہ بھی اس پر جی یعنی اکثر شرائط تو وہی ہیں جو عام غسل کے ہیں۔ عام غسل میں یہ شرط بتائی گئی کہ جو آب غسل ہے، جس پانی سے غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، اس کو ایک تو پاک ہونا چاہیے، جس پانی سے غسل بھی نہیں ہو سکتا اور وضو بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی نہیں ہونا چاہیے، چوری کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا پانی نہ ہو کہ جو آپ کا نہیں ہے اور آپ نے مالک سے اجازت نہیں لی، مگر یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ ہم اگرچہ ہم نے پوچھا نہیں ہے لیکن یقیناً مالک راضی ہوگا، بلکہ اس سے خوش ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں اس کو مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی ظاہر ہے، مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ جگہ یا وہ فضا جہاں بیٹھ کے میت کو غسل دے رہے ہیں، یا وہ برتن جس میں پانی ہے، پانی والا برتن، یا وہ تخت جس کے اوپر تختہ جس کے اوپر میت کو لٹا کے اور رکھ کے غسل دے رہے ہیں، یا وہ جگہ جہاں غسل کا پانی گر رہا ہے اور وہاں سے وہ بہہ رہا ہے، وہ اس کا کوئی مباح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا قبلہ، آگے بڑھتے ہیں، اور اب یہ بیان فرمائیے کہ جو اشخاص دے رہے ہیں ان کی بھی کچھ شرائط ہیں، مثلا وہ عقل مند ہو، دیوانہ نہ ہو، یا مسلم غیر مسلم، چھوٹا بڑا، وہ غسل دینے والے کی شرائط، غسل دینے والے کی شرائط یقیناً ہیں جی۔ البتہ اس میں بلوغ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، غسل دینے والے کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعد میں ہم تفصیل بیان کریں گے۔ اگر مرد ہے اور ابھی اس کے 15 سال مکمل نہیں ہوئے، نابالغ ہے، وہ اس میت کو غسل دے سکتا ہے کہ جس کو غسل دینے کی اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح خاتون بھی اگر وہ ابھی اس کے 9 سال مکمل نہیں ہوئے، وہ دے سکتی ہے، بلوغ شرط نہیں ہے۔ البتہ اسلام شرط ہے، اور خصوصاً مومن کا اگر انتقال ہوا ہو تو اس کو غسل مومن دے۔ البتہ ایک اور شرط کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو مرنے والے یعنی میت اور غسل دینے والے کو ہم جنس ہونا چاہیے، یعنی صنفی اعتبار سے ایک ہونا چاہیے، یعنی مرد کو دے اور عورت کو دے۔ مرنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون اس کو غسل دے، اور اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کو مرد ہی غسل دے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں صنف کا اختلاف جو ہے مخالف صنف کو غسل دینے کی اجازت دے دی گئی ہے، مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل دے سکتے۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی عمر، یعنی مرنے والا کوئی بچہ ہو یا بچی ہو، وہ اگر 3 سال سے زیادہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس بچہ یا بچی کو مرد بھی غسل دے سکتا ہے اور خاتون بھی غسل دے سکتی ہے۔ بلکہ بعض فقہاء نے تو فرمایا ہے کہ اگرچہ 3 سال سے زیادہ ہو لیکن ابھی وہ ممیز نہ کہلائے بچہ یا بچی۔ ممیز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ابھی اس میں اچھے برے کی تمیز وہ نہیں کر سکتا،
جیسے 5 سالہ 6 سالہ 7 سالہ اس قسم کے بچے جو مثلاً اس قسم کے حساس مسائل سے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو اگرچہ ان کی عمر 3 سال سے زیادہ ہو پھر بھی اس بچے کو یا بچی کو مخالف صنف بچہ ہے تو خاتون، اور اگر کوئی بچی ہے تو مرد اس کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ جہاں پر صنف مخالف کو غسل دینے کی اجازت دی گئی ہے، مذکر کو مؤنث دے اور مؤنث کو مذکر دے۔ دوسری صورت جس میں یہ صنف میں مخالفت کی اجازت دی گئی ہے وہ زوج و زوجہ ہیں، میاں بیوی ہیں۔ شوہر کا خدا نخواستہ انتقال ہوتا ہے تو بیوی کو اجازت دی گئی ہے، بیوی کا اگر انتقال ہو تو شوہر کو اجازت دی گئی ہے۔ تمام صورتوں میں فرض کرتے ہیں مرد موجود ہیں، حضرات موجود ہیں، جی بالکل بالکل، میاں بیوی ہر حالت میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، بلکہ میاں بیوی کے علاوہ جہاں مرد کو دے رہا ہو یا خاتون کو دے رہی ہو وہاں بھی کچھ پابندیاں ہیں، بے ایمانہ کی، مثلا شرمگاہ کو نہ دیکھے یا اس کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن بغیر کسی شرط و قید کے یا میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ یہ صورتیں ہیں جہاں پر مخالف صنف کو غسل دینے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ عام حالات میں دونوں کا صنفی اعتبار سے ایک ہونا چاہیے، مرد کو دے اور عورت کو دے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اگر حمل ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی عمر کی کیا حد ہے؟ کتنی عمر کا ہو تو اس بچے کو ہم غسل دیں گے اور کتنی عمر کا ہو تو اسے غسل نہیں دیا جاتا؟ اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ جی یہ تو پوشیدہ نہیں ہے کسی سے کہ اگر بچے کی خلقت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے، وہ تو ایک مکمل انسان کی طرح اس کی تجہیز تکفین وغیرہ واجب ہے۔ صحیح۔ البتہ اگر قبل از وقت بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ 4 مہینے کے ہونے کے بعد اگر بچہ ضائع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لازمی طور پر غسل دیا جانا چاہیے۔ تو یہ 4 مہینے کی قید اور شرط سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا اگر روح کے داخل ہونے کے بعد وہ بچہ ضائع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو غسل دینا ضروری ہے، اور اگر اس سے پہلے بچہ ضائع ہو جائے 4 مہینے سے پہلے تو پھر اس کو غسل دینا ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، یہ بھی بیان فرما دیجیے گا کہ ایک شخص غیر مسلم ہے تو اس کا غسل کفن دفن بھی اسی طرح واجب ہے جیسے ایک مسلمان کا، یا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، یہ ایک فرض ہے کہ جو صرف مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ مسلمان کو مرنے کے بعد اس کو غسل دینا، کفن دینا اور مسلمانوں کے قبرستان اس کو دفنانا واجب ہے۔ کافر کو نہ غسل دینا ضروری ہے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں، یعنی کلی طور پر اس کا تجہیز و تکفین فرض نہیں ہے۔